اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ون آف دا بیوٹیفل نیمز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا الکبیر, اور ہم نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر ختم کی تھی آف آیہ نمبر 35 اور سورہ نساء. تو اینڈ میں جا کے پھر ہم آیہ 35 میں سورہ نساء کے پھر ہمارے پاس دو بیوٹیفل نیمز آ گئے تھے, العلیم اور الخبیر. الحمدللہ العلیم ہم کر چکے ہیں, لیکن جیسے عارفہ مجھے یاد دلاتی ہیں تو انہوں نے یہ یاد دلا کہ الخبیر ہم نے نہیں کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ الخبیر ہم نے نہیں کیا ہے, اور الخبیر آ بھی گیا لاسٹ ٹائم. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر ہم ایک نام کرتے ہیں, صرف ایک آیت کرتے ہیں, تو لائک نورین سیٹ کہ وہ جلدی جلدی قرآن ختم کرنے کی ہوتی ہے کہ دوبارہ سٹارٹ کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو آج ہم انشاءاللہ الخبیر کو چھوڑ کے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 36 آف سورہ نساء. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ تھرسڈے کو ہم الخبیر ضرور کر لیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سورہ آیہ نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سوری بہت بڑی غلطی کر دی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا ادھر ہے ہی نہیں, میرا کٹا ہوا ہے پورا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وجاری ذی القربى وجاری الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. وَاعْبُدُوا کہے وہ, اور اعبدو کیا ہے, فعل الامر ہے. فعل الامر میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, ایک کمانڈ دے رہے ہیں. وَاعْبُدُوا ہے, لیکن وَاعْبُدُوا پڑھتے ہیں اینڈ یو ورشپ, اور آپ عبادت کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی, یعنی صرف اللہ کی, آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. اینڈ یو ورشپ اللہ alone. لکھا ہوا نہیں ہوتا اللہ alone, لیکن مطلب یہ جب آپ ایک کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ ہی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وَلَا تُشْرِكُوا یہ حرف نہیں ہے, and do not associate with him anything or anyone. وَلَا تُشْرِكُوا and do not associate partners, کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک نہ کریں کسی طرح کے پارٹنرشپ میں, بھی ان کے ساتھ شیئا یعنی کچھ بھی, اور آپ عبادت کریں اللہ کی, اور آپ نہ شریک بنائیں ان کے ساتھ کسی کو بھی کسی چیز کو بھی. شیئا کا مطلب کسی چیز کو یا کسی چیز کو. اور میں نے آپ کو کہا اعبدو جو ہے اٹ از فعل الامر, اللہ کا حکم ہے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے, عین با دال, عین با دال, عبد یعبد عبادت, ٹھیک ہے, یعنی عبادت کرنا. اور اشرکا کے ساتھ کیا آیا, حرف نہیں آیا, یعنی ایک حرف ایک آیا ہے, ایک حکم آیا کہ یہ کریں, اور دوسرا حکم حرف نہیں ہے کہ یہ نہ کریں. دو چیزیں کلیئر ہیں. دوسری چیز کیا ہے, لا یشرکو, لا تشرک. لا تشرک کا مطلب ہے کیا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین را کاف, کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں شرک, اور اس کے اس وقت کون سا, اس کا فارم کون سا, یہاں پر فارم 4 اشرکا یشرکو اشراکن. اشرکا یشرکو اشراکن فارم 4 ہے, یعنی کہ آپ کسی اور کو شریک نہ کریں. وبالوالدین احسانا, and with the parents, بالوالدین with the parents, to the parents, جو آپ کو اچھا لگتا ہے یوز کرنا. ایگزیکٹ ورڈ تو آپ کو پتا ہے کہ عربک میں ہی ہو سکتی, انگلش میں یا اردو میں نہیں ہو سکتا, لیکن اردو میں پھر بھی بہتر ہوتا ہے. وبالوالدین احسانا, and with the parents یا to the parents do the best. احسان کا کیا مطلب ہے, اردو والا احسان نہیں, احسان جتانا. یہ وہ احسان ہے جس سے آپ کسی کے ساتھ احسان کریں. جتانے کا مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان جتائیں, ماں باپ کے ساتھ احسان کریں, بیسٹ ان کے ساتھ سلوک کریں. اینڈ ود دا پیرنٹس ڈو دا بیسٹ یا ڈو دی ایکسلنس. احسان مطلب ہے ایکسلنٹ کے درجے پہ, اس کی حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو احسان کا مطلب ہے اپنے بیسٹ طریقے سے. پورا کر لیتی پہلے انگلش میں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اینڈ ذِی الْقُرْبَى یعنی with close relatives, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. وَالْيَتَامَى اور and the orphans, وَالْمَسَاكِينِ and the needy. And with the parents do the best یا do excellence, and with close relatives and the orphans and the needy. اب اردو میں بتاتی ہوں, اور والدین کے ساتھ
آپ احسان کریں یا حسن سلوک کریں, بہترین سلوک کریں. مجھے اچھا لفظ لگتا ہے کہ بہترین سلوک کریں. آپ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں, اور کس کے ساتھ بھی؟ قرابت داروں کے ساتھ, یعنی قرابت والوں کے ساتھ, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, اور دونوں ایک ہی ہو گیا, قرابت دار یا قریبی رشتہ دار کے ساتھ, اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار, جار کیا چیز ہے؟ روٹ لیٹرز ہے جیم واو را, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیبرز, آپ کے پڑوسی, آپ کے ہمسائے. والجار اینڈ دا نیبر, اس کے ساتھ پھر بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے ذی القربى والجار الجنبی, دونوں. تو جار الجنوبی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں اینڈ دا نیبر ہو از نیئر, قربا جو کہ کلیئر, جو کہ نیئر بھی ہے, کلوز بھی ہے, قریبی نیبر جو ہے, اور وہ نیبر والجاری جنوبی, اور وہ نیبر جو دور بھی ہے, مطلب کہ جو آپ کے لیے اوے رہتا ہے, دور رہتا ہے, اور اسٹرینجر بھی ہے. دونوں چیزیں اس میں یوز ہوتے ہیں. جنوب کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے اسٹرینجر بھی ہے اور آپ سے دور بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور صاحب کا مطلب کیا ہے؟ کمپینین. آپ کو پتہ ہے صاحب کا مطلب ہے ساتھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ پلورل اصحاب, اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں, اصحاب جو ساتھی ہوتے تھے, اور صحابہ بھی کہتے ہیں. تو ساتھی یا کمپینین یا ساتھ رہنے والا, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی. صاحبی بالجنبی, اس کا مطلب کیا ہے؟ بالجنب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب ایک پہلو پہ, دوسری پہلو پہ, جس طرف بھی ہے پہلو کا ساتھی, یعنی جس طرف کا بھی ساتھی ہو, آپ کے پہلو کا ساتھی ہو. آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ اللہ کا ذکر کریں, اور پہلو پر بھی. تو یہ وہ پہلو ہے جنب. دیکھیں روٹ لیٹر سیم ہوتا ہے, جے جیم نون با, لیکن اس کے مطلب کتنے ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلو, اچھا دوبارہ سے کرتی ہوں. اینڈ دا نیبر ہو از نیئر, who is close آپ کہہ لیں, and the neighbor who is farther away یا who is a stranger, and the companion by your side. اب اردو میں بتاتی ہوں. اور ہمسایہ اور پڑوسی, قرابت والا, قریب والا, اور ہمسایہ دور والا یا اجنبی ہمسایہ, اور ساتھی آپ کے پہلو کا یا آپ کا قریبی دوست. جو پہلو کا ساتھی ہے وہ قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آپ کے ساتھی, میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ان سب کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ سٹارٹ میں جو حکم آیا تھا وہی آ رہا ہے کہ آپ ان سب کے ساتھ کائنڈنس کرو, ان سب کے ساتھ اچھائی کرو, ان سب کے ساتھ ایکسلنس کرو. سب سے پہلے سٹارٹنگ ود والدین, اس کے بعد رشتہ دار, اس کے بعد یہ سب کیٹیگریز آ رہے ہیں. وابن سبیل, وہ بندہ جو سفر میں ہے. اب اس میں سفر کا مطلب یہ کہ ہر بندہ سفر میں ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بندہ سٹرینڈڈ بھی ہو جاتا ہے. ایسا مسافر جو اپنے وطن سے تو دور ہوگا یا اپنے رشتہ داروں سے دور ہوگا, اور جن کے وہاں پر کسی سٹرینڈڈ ہو گیا, تو زیادہ تر اس میں یہ مطلب ہے وَابْنِ السَّبِيلِ, یعنی and the stranded traveler, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یہ تو آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. and what possess your right hands, یعنی کہ جو آپ کے سلیوز اور آپ کے جو خادم ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ایسا مسافر جو اپنے وطن سے رشتہ داروں سے دور ہو, اس کے ساتھ بھی آپ بہترین سلوک کریں. اور جن کے آپ مالک بنے ہیں, یعنی آپ کے داہنے ہاتھ, یہ آپ کے یہ سلیوز اس وقت ہوتے تھے. اب ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا سلیوری کے بارے میں, اسلام کی, کہ اب کیا ہے اور کیا ہونے کا مطلب, کیوں اس کو پوری طرح بین نہیں کیا, وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ملک یملک ملکن, یعنی جو آپ کی ملکیت میں ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, ان اللہ indeed اللہ لا يحب, does not like, does not love man, the one who یا whoever کانا is مختالا فخورا. مختالا فخورا کا کیا مطلب؟ مختالا یعنی who is proud, جس کو تکبر ہے, اور فخورا جو فخر کرتا ہو. ایک تو اسے اپنے اوپر تکبر ہے, ایک تو وہ اپنے جھوٹے ایلیوژن میں, ڈیلیوژن میں کہ میں سب سے بڑا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں کبیر کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم ڈیلیوژنل ہوتے ہیں, ایلیوژنل ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں. تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, جو بڑائی کرتا ہے, اور پھر جو شیخی بگاڑتا ہے, آپ سمجھ لیں شیخی ماننے والا, فخر کرنے والا, او میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے, تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, indeed Allah does not like the one who is proud, who has pride, آپ سمجھ لیں, and boastful. بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اکڑنے والے ہیں, تکبر کرنے والے ہیں, اور فخر کرنے والے ہیں, شیخی مارنے والے ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں پھر کیا گیا, ایک اور حرف نہیں آ گئی, لیکن کس طرح آیا کہ لا یحب, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے, کیونکہ حب کا مطلب ہے با, اس کا مطلب ہے احب یحب احبابن, یعنی لو کرنا, کسی کو پسند کرنا. یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 4. احب یحب احبابن, فارم 4. تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سمپل تفسیر ہے, اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ الفاظ نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ہم ورڈ فار ورڈ کرتے ہیں, وی ہیو ٹو گو ورڈ بائی ورڈ. دیر آر اے نمبر آف کمانڈمنٹس ان دس آیا, بہت سارے احکامات ہیں اس آیت میں. فرسٹ حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اینڈ ورشپ اللہ. عبودو جیسے میں نے بتایا فعل الامر ہے, روٹ لیٹرز عین با دال ہیں. عبدا یعبدو عبادہ, اٹ مینس کہ جو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک سلیو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عبد. ایک عبد, یہ آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. اور سلیوری یعنی غلامی یا عبودیت, یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے, وہ اپنے مالک کے انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے, احکامات کو فالو کرتا ہے, ہدایات پر عمل کرتا ہے, وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے, وہ اپنے مالک کو سرو کرتا ہے. یہ سب چیزیں ملا کے کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا. تو جب ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو انسلیو کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے جب کہہ دیتے ہیں نا, اتنا کلیئرلی نہیں پتا چلتا, حالانکہ ہر جگہ ٹرانسلیشن میں بندہ لکھا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں نا سلیو, وہ اصل پتا چلتا ہے کہ انسلیومنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ورشپ کی بات کرتے ہیں, عبودو, ہم سمجھتے ہیں کانسیپٹ ہمارا کیا ہے اسلام. بہت سارے لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, باقی جو مرضی کریں, لیکن وہ کہتے ہیں ورشپ نہیں, فلاں نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اس کے ساتھ جو مرضی کرے کوئی بات نہیں, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ روزے رکھتا ہے, اس نے حج بھی کیا. تو ورشپ کو کامن ریچوئلسٹک جو ہے نا, جو ہم کامن ورڈز میں اس کو ریچوئلسٹک کہہ دیتے ہیں کہ وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرتا ہے, یہ بہت لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت محدود انڈرسٹینڈنگ ہے ورشپ کی. یہ ورشپ کا ایک حصہ ہے, اللہ کی عبادت کا یہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے, ایک پارٹ ہے. تو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن جو ہے ورشپ کی, اسلام کی جو ہے, وہ بہت کمپریہنسو ہے, بہت جامع ہے. اس میں آلموسٹ ایوری تھنگ انکلوڈ ہو جاتی ہے ہماری ایک انسان کی ایکٹیویٹیز میں. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک عورت نے صرف اسلام اس لیے قبول کیا کہ اس نے کہا کہ اسلام از ٹو ورشپ 24 hours. 24 hours ہماری ورشپ ہے. یہ ایک آل انکلوسیو چیز ہے کہ جس کے لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ چیز پسند کرتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ ایکسٹرنلی بھی کر رہے ہیں, انٹرنلی بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے قول میں ہے, چاہے وہ ہمارے فعل میں ہے, جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ دیں کہ جو چیز بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے, اٹ از ورشپ. اب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اسپاؤس کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں, تو وہ بھی ورشپ بن جاتا ہے نا, اس کی بھی ریوارڈ ملتی ہے ہم کو. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میرٹل بانڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک آپ سڑک پر سے ایک برانچ پڑا ہوا ہے, کچھ کوئی ہارمفل چیز پڑی ہوئی, اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, وہ بھی ورشپ ہے. سب چیزیں, ایک اسمائل بھی چیریٹی. آپ دیکھیں تو کس چیز کی, تو ہماری ورشپ جو الحمدللہ وی کین میک آور ورشپ, وی ہیو ٹو میک آور ورشپ آل ڈے 24 hours. تو اس میں ریچولز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہماری بلیفس بھی آ جاتی ہیں, اس میں ہماری سوشل ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نماز روزہ رکھتا ہے, لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں, اگر انٹرسٹ لیتا ہے دیتا ہے تو کیا ہے, کوئی بات نہیں, بہت نیک آدمی ہے. شراب پیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, گیمبل کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, بہت اچھی لڑکی ہے لیکن بس حجاب نہیں پہنتی ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم سوچتے ہیں نا, تو ہمیں اللہ کے احکامات پہ فلی سبمٹ کرنا ہے. صرف اسی کو کہتے ہیں کہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں, تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے, اس کو توحید کہتے ہیں. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے, صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری تمام جو پریئرز ہیں, میری تمام سیکریفائسز ہیں, میری جو سروس ہے, میری جو لائف ہے, میری محیای و مماتی, وہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو یہ جب ہے نا کہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ کمانڈ جو ہے اسی میں کہہ رہے ہیں, وَاعْبُدُوا کے ساتھ کہہ رہے ہیں, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں. ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی پارٹنرز وتھ ہم. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ہم تشریکو کہہ رہے ہیں, لیکن ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ شرک کیا چیز ہے. شرک از دی اپوزٹ آف توحید. جب آپ نے شرک کر لی, اس کا مطلب آپ کا توحید گیا.
अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया था, एक और कोर्स में किया था तज़कियतुन नफ्स में, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल में। अगर आप भूल चुके हैं तो उसमें भी दोबारा आप जाके देख सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल में काफ़ी डिटेल में मैंने शिर्क बताया था। तो आज दोबारा इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ब्रीफली सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ हमारे साथ बहुत सारी बहनें नई भी हैं, हमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। तो शिर्क जो है वो 3 किस्म की स्कॉलर्स ने डिवाइड किया हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं डिवाइड किया था, लेकिन जो उस पे बेस करके लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कि अल्लाह की जो इबादत है और उसमें अगर हम शिर्क करते हैं तो 3 चीजों में बेसिकली उसको 3 कैटेगरी में डाल दिया। एक अल्लाह की रुबूबियत में, यानी अल्लाह की लॉर्डशिप में, दूसरा जो है अल्लाह की इबादत में। तो एक है रुबूबिया, एक है इबादा या उबूदिया, और तीसरा जो है अल्लाह के अस्मा व सिफात में। और अक्सर हम लोगों को उसमें मिला देते हैं हर किसी भी एक चीज में। तो शिर्क जो है कभी कभी वो बिलीफ्स के बारे में होती है, मतलब हमारे अकायद गड़बड़ हो जाते हैं, यानी हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, जो लाइफ दे सकता है, जो डेथ दे सकता है, जो हमारी यूनिवर्स के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। अल्लाह के साथ साथ अल्लाह में भी मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं, या ऐसी कोई बिलीफ है कि नहीं नहीं फलां जो है उसको हमने एब्सोल्युटली 100% अनकंडीशनली ओबे करना है, उसकी अताअत करनी है, ये भी हमारी बिलीफ्स में आ जाता है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि नहीं, जो रूल्स अल्लाह ने भेजे हैं उसके अलावा लोग जो है हलाल हराम आजकल के जमाने में हम चेंज कर सकते हैं। तो जो अगर वो हलाल और हराम अल्लाह के बताए हुए हलाल और हराम से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हमारी बिलीफ्स में है ना। दूसरा है कभी कभी वर्ड्स, हमारे अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि या हमारी दुआएं ऐसी हो जाती हैं कि हम अल्लाह के अलावा जो है वो किसी और से भी दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। ये हमारे एक्शंस में भी आ जाता है, वर्ड्स में भी आ जाता है, इबादत में भी आ जाता है कि हम अल्लाह के अलावा अल्लाह से भी मांगते हैं और फिर अल्लाह के अलावा इतने लोगों को जरिया भी बना लेते हैं, और फलां के थ्रू और फलां के थ्रू और इसके सदके और उसके सदके ये सब कर लेते हैं जिनको कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम उनसे सीख रेफ्यूज भी करना शुरू कर देते हैं कि भाई अभी मैं सारे नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है जैसे ये अल्लाह के साथ के वली हैं। तो वो फिर उनको कहते हैं कि ये वली अल्लाह है, खुद से कह देते हैं, अगर अल्लाह ने कहा हो या नहीं कहा वो कह देते हैं ये वली अल्लाह है। तो हम उनको वली अल्लाह बना के उनके से आगे उनसे मदद मांगते हैं। या फिर वो कोई सेंट होते हैं, जैसे सूफी सेंट्स होते हैं, या फिर हम किसी फरिश्ते से मांगना शुरू कर दें, या किसी प्रॉफिट से भी मांगना शुरू कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जाके या नबी हमको ये दे दें, या नबी हमारे लिए ये कर दें, या नबी नहीं कहना, या अल्लाह कहना है। तो ये कोई एंजल हो या जिन हो, जिन से भी, या कोई और क्रिएटेड बीइंग हो, किसी इंसान से भी जाके कि आप मेरे लिए कर दें। तो ये सब नजराना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये भी मेजर शिर्क है जो हमें बियॉन्ड द पेल ऑफ इस्लाम लेकर चला जाता है। कभी कभी शिर्क जो है हमारी एक्शंस हो जाती है, तो हमारे कॉल है, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी के आगे झुक जाते हैं, हम बाव भी करते हैं, हम प्रे भी करते हैं, हम प्रोस्टेट भी करते हैं, सजदा भी करते हैं ऑन समथिंग अदर देन अल्लाह। हो सकता है किसी इंसान को नहीं करते हो, लेकिन किसी और चीज को करते हैं। अब जब एक चीज किसी ने दिमाग में डाल दिया, किसी के लोग आके पूछते हैं, लोग मुसलमान मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हजर अस्वद को भी तो हम सजदा करते हैं, ये भी तो पत्थर है, हम इस बैतुल्लाह को भी तो, अस्तगफिरुल्लाह। उनको कौन समझाए, फिर भी समझाना पड़ता है, मेरा काम है समझाना। फिर उनको सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि हम किसको सजदा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हम जो हजर अस्वद को जाके चूम भी रहे हैं तो क्यों चूम रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि इसमें एक्शंस में वो चीजें भी आ जाती हैं जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह की लॉज को रिप्लेस करके, अल्लाह की रूलिंग्स को रिप्लेस करके हम नए लॉज ले आए, चाहे वो एक मुल्क के हो, चाहे वो एक शहर में बनाए, चाहे वो अपनी फैमिली में बनाए, और फिर हम ये कहें कि नहीं नहीं ये लॉ सही है और ये जजमेंट के लिए ये होना चाहिए, या ऐसे लॉज बना दें जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट हो और काफिरों के फेवर में हो। तो जो भी चीज अगर इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स के अगेंस्ट जाती है, आप समझ लें कि वो शिर्क हो गया, वो शिर्क हो गया। और इससे भी क्या होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि कोई कोई शिर्क, आपको बताया ना, माइनर शिर्क भी है, मेजर शिर्क भी है। तो किसी किसी शिर्क की वजह से हम इस्लाम के पेल से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद का जो था हुक्म याद है आपको, वबिल वालिदैन इहसाना, इसमें इतने समझने की जरूरत ही नहीं है, हम सबको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं। एंड डू एक्सलेंस विद योर पेरेंट्स, मैं इसको ये कहूंगी, ट्रीट देम इन द बेस्ट वे, सबसे बेहतरीन तरीके से अपने वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपने वालिदैन के साथ काइंडनेस करो, और जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके आगे झुक जाओ, उनके आगे हम्बल रहो, अपने जो आजिजी के जो क्या है ना पर लिखा हुआ है वो उनके आगे बिछा दो,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر والدین کے شرک کرو تو آپ شرک کرو، والدین کے نہیں میری امی ابا نے کہا تھا کہ تم حجاب مت پہنو تو میں حجاب نہیں پہنوں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہ والدین، وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات مت مانو. تھرڈ کمانڈ جو ہے وہ ہے بذل قربا، یعنی ریلیٹیوز کے ساتھ. اور فورتھ کون سا ہے؟ والیتامی والمساکین، یعنی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی بہترین سلوک کریں. یہ سب ہم نے سورہ بقرہ میں کس آیت میں کی تھی؟ آیت نمبر 83 میں. تو وہ آپ دوبارہ سے جا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا تھا، کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا. ففتھ کیا چیز ہے؟ نیبر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نیبر کے بارے میں کر لیتے ہیں جو ہم نے اس وقت نہیں کور کیا تھا. گڈ ٹریٹمنٹ ود دا نیبرز، الجار ذی القربہ والجار الجنبی، یعنی نزدیک والے بھی دور والے بھی، جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں یا نہیں ریلیٹڈ ہوں، جو آپ سے اسٹرینجر ہوں یا جو آپ کے ریلیٹیوز ہوں. اور اس کی بہت ساری احادیث ہیں جو پہلے بھی ہم نے کچھ کور کی تھیں. مجھے لگتا ہے جو میں نے نہیں کی تھی شاید وہ یہ تھیں کہ ایک دو تین حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائی اللہ، اللہ کی قسم، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہیں، انہوں نے 3 دفعہ کہا بائی اللہ ہی از ناٹ اے بلیور، بائی اللہ ہی از ناٹ اے بلیور، بائی اللہ ہی از ناٹ اے بلیور، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کون او میسنجر آف اللہ؟ تو انہوں نے کہا جس کا نیبر اس سے سیف فیل نہیں کرے، اس کے شر سے. the neighbor one whose neighbor does not feel safe from his evil، یہ بخاری میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے، مجھے بار بار ریکمینڈ کرتے رہے کہ دیکھو اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں. حتیٰ کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ ابھی مجھے وہ کہیں گے جبریل آ کے کہ ان کی، تمہاری، آپ کی وراثت میں ان کا حصہ ہے، یہ آپ کے وارثوں میں سے ایک ہیں. یہ بھی بخاری میں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹرو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کہ خود کھا رہا ہے لیکن اس کا جو نیبر ہے وہ ہنگری ہے. یہ بھی بخاری میں. اچھا، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نیبر مسلمان ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے اس پہ کافی لمبا چوڑا اس پہ کر چکی ہوں سورہ بقرہ میں. تو اب یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو صرف یہ 3 حدیثیں، اسی میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے ہم دیکھیں. نہ آپ مجھے اکاؤنٹیبل ہے، نہ میں آپ کو اکاؤنٹیبل ہوں. آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے، آپ نے خود سے یہ دیکھنا ہے. مدثر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، تو یہ جو ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں ان احادیث میں کہ کیا ہم اپنے نیبرز کو جانتے ہیں. How do we treat them? Do we even know our neighbors? How do we treat them? تو اس میں جو ہے چونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا، تو اب ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں نیبر کے بعد والے میں کہ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں کیا تھا. اینڈ بی کائنڈ ٹو دا کمپینین بائی یور سائڈ، جو آپ کے پہلو کی طرف والے جو ہیں. صاحب بالجنب کا مطلب ہے دا کمپینین بائی یور سائڈ، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اپنی ایک ابائڈنگ ریلیشن شپ ہے، ایک لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ بھی ہے، اس کے علاوہ ٹرانزیٹ ریلیشن شپ بھی ہے، یعنی ٹیمپرری ریلیشن شپ بھی ہے، عارضی ریلیشن شپ بھی ہے. کون ہے؟ فار ایگزامپل، یا تو آپ کا جگری دوست ہے، پرانا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ بہترین سلوک کریں. یا وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ راہ چلتے ہوئے آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کسی اسٹور پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے چلتے اسٹور تک چلا گیا، یا آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کہیں کسی سواری پہ آپ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، سیم شاپ پہ وہ چلا گیا. یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ، چاہے وہ پرانی دوستی ہے، چاہے آپ کی عارضی دوستی ہے، چاہے آپ کی لانگ لاسٹنگ دوستی ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی، جن کے ساتھ کا تھوڑا سا چھوٹا سا ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی آپ بہت اچھا سلوک کریں، کائنڈ اور گریشیس اور نوبل مینر میں، اور ان کو کوئی انکنوینئنس نہ کریں، ان کو کوئی ٹربل نہ پہنچائیں. یہ تو اللہ کے احکامات ہیں اور کلیئر ہیں، اس میں کوئی بہت تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں نے کچھ احادیث بتا دی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں بار بار آ کے رہ جائیں. اور پھر کیا ہے 7 اور 8 کون سے تھے؟ وابن سبیل وما ملکت ایمانکم. وابن سبیل یعنی وہ جو، وابن سبیل کا مطلب ہے کیا کہیں گے؟ سبیل کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، اپنے سبیل. جو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹریولر جو کہ سٹرینڈڈ ہو گیا ہے کہیں پر، اور ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ابھی تو ہمارے پاس ایسے ہیں نہیں وما ملکت ایمانکم، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جس طرح ہم سلیوز کے ساتھ تعلق ہمیں اتنا زیادہ حکم ہے کرنے کا، بہترین سلوک کرنے کا حکم ہے. تو اس طرح جو ہمارے آج کل کے جو میڈز ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ہمارے پاکستان
پاکستان میں تو ان کو بری طرح سے بعض لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ کام والی، یہ نوکرانی، یہ ماسی، یہ فلاں، اور ایسا ڈانٹتے ہیں ان کو. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھی ٹریٹمنٹ کریں جن کی اتنی آلریڈی تکلیف میں ہے، وہ ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک تو کرے نا. تو یہ سارا کچھ جب ہم مکس کرتے ہیں، سب کو ہم جب جمع کرتے ہیں، اس سب کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے یہی نکلتی ایک ہی چیز، ایک بیسک تھنگ نکلتی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں اور ہم یوم قیامہ پہ ایمان لا رہے ہیں. ہمیں ججمنٹ کا پتہ ہے کہ یوم الدین آئے گا اور اس دن ہمارے سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جو کچھ بھی کریں گے اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، ڈے آف ججمنٹ پہ ہمارا ایمان ہے، جنت اور دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے. یہ سب جا کے ایمان پہ آ کے رکتا ہے. اس ایمان کی وجہ سے ہماری بلیفز اور ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ پھر صحیح ہوتے ہیں. اس میں مجھے وہ بھی یاد آتا ہے سورہ ماعون کا جو ہے نا، ہم لوگ ہر وقت پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 107 سورہ ماعون جو ہے، کویسچن ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے کیا اس کو دیکھا ہے جو یکذب بالدین، جو کہ نہیں مانتا ہے، ڈینائی کرتا ہے دین کو؟ وہ کون ہے؟ ہم سب کا آنسر کیا ہوگا؟ ہم سب کا آنسر نارملی ہوتا ہاں وہی جس کو ایمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، یا جو آخرت میں نہیں بلیو کرتا ہے. یکذب بالدین یعنی یا تو وہ ریلیجن میں نہیں بلیو کرتا ہے، یا یوم الدین میں بلیو نہیں کرتا ہے، اللہ پہ بلیو نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ بتائیں فذالک الذی یدع الیتیم، یعنی وہ ہے، ذالک یہ وہ ہے، یدع الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو اپنے سامنے سے ہٹاتا ہے، جو یتیموں کے ساتھ سختی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ہارشلی پیش آتا ہے، اس کو سنب کرتا ہے یتیموں کو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آخرت کا بھی کانسیپٹ کس سے ایکسپلین کیا؟ یتیموں کے ساتھ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ not only that, it is the one جو آگے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، اور دوسروں کو بھی ارج نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی تاکید نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کرتا ہے کہ وہ طعام المسکین، کہ وہ جو مسکین ہیں ان کو کھانا دے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے. تو دیکھیں سب کنیکٹڈ ہے. ابھی ہم سورہ نساء میں ہیں اور یہ چیزیں اینڈ میں ہے جو کہ شروع میں آ گئی تھی. سورہ ماعون کب آئی تھی؟ بالکل شروع میں. تو ہمارے لیے انف نہیں ہے کہ ہم صرف خود اپنے آپ کو فیڈ کر لیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی جنرس ہوں، وہ بھی دوسروں کو کھلائیں، وہ بھی پلائیں، اور جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کی مدد کریں. تو ہمیں دوسروں کو نصیحت کرنا، والعصر میں بھی یہی ہے نا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ ہماری پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، ہماری ایز این انڈیویجول بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کریں، اور ایز اے کلیکٹیو ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں، جو اس وقت نیڈی ہے اس کی مدد کریں. سو ایک ٹرو بلیور جو ہے، صحیح مومن جو ہے، سچے معنوں میں جو مومن ہے، وہ کبھی ان ایکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ پیسو نہیں ہو سکتا. وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، بس میں ٹھیک ہوں. نہیں، صرف کہہ دینا اور عمل اس کے برابر نہیں کرنا کیا ہوگی؟ ہپوکریسی ہوگی، منافقت ہوگی. تو اسی لیے ہم کو ایک ایگزیمپلری ماڈلز بننے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے، اس دنیا کے امتحان میں فیل ہو گئے، یہ جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے لیے یوزفل ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم کس کیٹیگری میں جا کے پڑیں گے؟ جو کہ ڈینائی کرتے ہیں دین کو، یکذب بالدین. اگر ہم ٹرو بلیورز ہیں تو کائنڈنس جو ہے وہ صرف ہماری سینگز میں نہیں، ہماری ایکشنز میں، یہ ہم لرن کر رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی ہمیں نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل سے، اپنے کرم سے، اس میں ہم دوسروں کو بینیفٹ کریں. یہ ہمارے لیے جو مال ہے یہ بھی ٹیسٹ ہے، ہماری اولاد بھی ٹیسٹ ہے، سب کچھ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں. لیکن ایک کلیریفیکیشن یہاں کرنی تھی. بعض دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہمارے دل میں ایسا آتا ہے کہ کہیں ہم شو آف تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دل میں آتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے دینے سے منع نہیں کیا ہے. ہم شو آف نہیں کر، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ ظاہر کر کے دو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ چھپا
چھپا کے دو تو اس میں بہتری ہے. اسکالرز اس کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سب کے سامنے دیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ لوگ انکریج ہوں گے, کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے. لیکن آپ جو ایکسٹرا دے رہے ہیں, خیرات اور صدقات اور جو دے رہے ہیں, وہ آپ چھپا کے دیں بے شک. لیکن دونوں اگر آپ ظاہری بھی دے دیں اور آپ چھپا کے بھی دے دیں, یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو اپنے آپ کو اس چیز سے کہ بھئی کہیں میں شو آف تو نہیں کر رہی ہوں, میں نہیں دوں گی, تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہمارے اندر جو نیت ہے, ہمارا جو ایکشن ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دا سنہ ہے, جو چیز اللہ کو پسند ہے, لیکن ہم اس لیے کریں سنسیئرلی, مخلصاً خالصاً, جسٹ فار دا پلیجر آف اللہ, تو اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا حرج ہے, چلے. لیکن کیونکہ اللہ تو نہیں, ہم اللہ سے تو ہم نہیں چھپا سکتے نا کچھ بھی, تو اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہو تو بھی کوئی بات نہیں, لوگوں کو کہنے دیں. ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا اس سے ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہیں, ان کا دکھ درد بانٹیں, ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوں, ان کو لو کریں, ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, اور ہماری گڈ کانڈکٹ ہو. یہ تمام جو کائنڈنس ہے, اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو کہ ایروگنٹ ہیں, جو بوسٹفل ہیں. یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے, اور کل مسلمین کے لیے, کہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں, ہم اپنے آپ کو اسیس کر کے دیکھیں کہ اس وارننگ کی لائٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ان کیٹیگریز جن کا اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بتایا, اتنے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں, حسنہ کرتے ہیں, ہم اس کائنڈنس کے بعد کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں. کیا ہم بوسٹ کرتے ہیں, او میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, ڈو وی فیل پراؤڈ آف آور سیلفز کہ میں نے تو یہ کیا. دوسری چیز, کیا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر, دوسروں سے سپیریئر سمجھ رہے ہیں. اگر یہ سب سمجھ رہے ہیں تو ہم فیل ہو گئے. پرائڈ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے, نہ پرائڈ کو پسند کرتا ہے, نہ بوسٹ کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, آتے ہیں آیا نمبر 37 پہ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں, نیکسٹ آیت تھی آیت نمبر 37 میں, الذین یعنی وہ لوگ یا جو لوگ, یبخلون, یبخلون آپ کو پتہ ہے, آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, بخل سے نکلا ہے, با خا لام, بخلا یبخلو بخلن, بخلا یبخلو بخلن, یعنی وہ لوگ جو سٹنجی ہیں, جو کنجوس ہیں, جو بخیل ہیں, جو بخل کرتے ہیں. یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, ویأمرون, اور وہ حکم دیتے ہیں دوسروں کو بھی, یعنی کہ یأمرو امر سے نکلا حمزہ میم را, امر یأمرو امرن, یعنی وہ دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں, دوسروں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں, الناسا لوگوں کو, بالبخل یعنی کہ آپ بھی سٹنجی بنیں, آپ بھی مائزرلی بنیں, آپ بھی کنجوسی اور بخیلی کریں. سو اس کا کیا مطلب ہے, الذین یبخلون, دوز ہو آر stingy, ویأمرون الناس بالبخل, and they enjoin the people stinginess, and they enjoy stinginess to the people. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَيَكْتُمُونَ, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کتما یکتمو کتمانون, کسی چیز کو چھپانا, کتما یکتمو کتمانون, وَيَكْتُمُونَ, and they hide, and they conceal, اور وہ چھپاتے ہیں, ما آتاہم اللہ, جو what آتاہم, what gave them Allah, Allah, what Allah gave them, وہ اس کو چھپاتے ہیں. یعنی کہ they hide or they conceal what Allah gave them من فضلہ, of his bounty یا from his bounty, یعنی اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. فضل کا لفظ یوز ہوا ہے تو فضل یوز کر لیں کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ تعالیٰ آتدنا, اللہ تعالیٰ کے عین تا دال, اس کا مطلب ہے آتد یعتد اعتادن, آتد یعتد اعتادن, اس کا کیا مطلب ہے, کسی چیز کو پریپیئر کرنا, کسی چیز کو تیار رکھنا. وآتدنا, and we have prepared, کیا چیز, للکافرین, for the disbelievers, disbeliever بھی ہوتا ہے, ungrateful بھی ہوتا ہے, for the disbelievers, for the ungrateful ones, عذابا مہینہ, یعنی a punishment, مہینہ کیا چیز ہے, disgraceful, humiliating. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اردو میں, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے, ناشکروں کے لیے, عذاب رسوا کرنے والا. We have prepared for the disbelievers and for the ungrateful ones a punishment which is humiliating and disgraceful. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے, ناشکروں کے لیے, عذاب رسوا کرنے والا.
38 भी साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि इसके साथ ही वो जो मफहूम है दोनों का एक साथ हो जाए। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फसाअ क़रीना। वल्लज़ीना एंड दोस्त, क्योंकि उसके साथ मिला हुआ है कि वो लोग जो अभी बताया था वो करते हैं, और दूसरा वल्लज़ीना और वो लोग युनफ़िक़ूना and those युनफ़िक़ूना जो स्पेंड करते हैं, those who spend। अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़ुन, अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़ुन यानी फॉर्म 4 हो गया, अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़न, और इसके रूट लेटर्स कहते हैं नून फ़ा क़ाफ़। एंड दोज़ हु दे स्पेंड अम्वालहुम देयर वेल्थ, जो अपने मालों को खर्च करते हैं, रिया अन्नास, रिया हम सबको मालूम है, उर्दू में भी हम उसको रिया कहते हैं, यानी कि शो ऑफ के लिए, जो कि किसी को दिखाने के लिए। तो रिपीट करती हूँ, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना एंड दोज़ हु दे स्पेंड अम्वालहुम देयर वेल्थ रिया अन्नास टू बी सीन बाय द पीपल या टू शो ऑफ टू द पीपल। और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों में से, मालों को में से नहीं लिखा, मालों को दिखाने के लिए, लोगों को शो ऑफ के लिए, रियाकारी के लिए। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, एंड दे वला युमिनूना एंड दे डू नॉट बिलीव इन अल्लाह वला बिल यौमिल आखिर एंड नॉट इन द लास्ट डे, यानी ना वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और ना वो ईमान लाते हैं यौम आखिरत पर। ये उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। And they do not believe in Allah, not they believe in Allah and the last day, और ना वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और ना यौम आखिरत पर। वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, and whoever has the शर्त, वमन एक आ गया ना, इसमें शर्त आ गया, इसमें शर्त क्या, मन, and whoever यकुनि शैतानु, हु काना यकुनु का उन्नन, जो ले लेता है, जो बना लेता है, जो है अश-शैतानु यानी शैतान को, who has the शैतान लहू for him, जिसने अपने लिए शैतान को बना लिया है करीना एज ए कंपेनियन। करीन का मतलब है एक कंपेनियन, एक साथी। तो उसने क्या किया है, वो कहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं फसाअ करीना, then he is an evil companion, he is an evil companion। and whoever इसमें शर्त है, और उसके बाद अल्लाह ताला जवाब शर्त भी इसी में डाल रहे हैं कि जिसने बना लिया, तो वो क्या हो गया कि उसने फ आ गया जवाब शर्त कि उसने बना लिया एक ईवल साथी अपने लिए, एक ईवल कंपेनियन अपने लिए। और सा का क्या मतलब है, सा यसू सऊन यानी ईवल, खराब, शर, बुरा। So again repeat करती हूँ, and whoever has the shaitan for him as a companion, then he is an evil companion, the shaitan is an evil companion। और वो जो हो शैतान उसका साथी, तो वो बहुत बुरा साथी है। इस अब 37 और 38 को इकट्ठे देख लेते हैं। इन दीज आयात अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उन लोगों को कि जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता। इससे पहले आपको याद है अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि अल्लाह ताला ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता है उन लोगों को जो बोस्टफुल होते हैं और जो प्राइड भी जो करते हैं और जो फख्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला इसमें बताया अल्लज़ीना, साथ ही आ रहा है कि उन लोगों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुखल, जो कि खुद बुखल करते हैं और दूसरों को भी एडवाइस करते हैं बुखल की, व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाह, और वो हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, छुपाते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया अपने फजल से। तो इसमें ज़ुहैर इब्न अबी अलक़मा रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इंडीड अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने किसी पे कोई ब्लेसिंग्स दी हो, कोई फजल किया है, कुछ चीज अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, तो वो अपने सर्वेंट पे, अपने स्लेव पे अल्लाह ताला पसंद करता है कि वो नजर आए, वो नजर आए। अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया है फजल, तो हम पे वो फजल नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि हम फिर भी फट्टे पुराने कपड़ों में जाएं और अपने आप को प्रिटेंड करें कि हम बिल्कुल ही मुफलिस हैं। तो द क्वेश्चन इज कि लोग क्यों छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं अपनी हैसियत को, अपने स्टेटस को क्यों छुपा के फिरते हैं? वो इसलिए भी करते हैं, सब तो नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए भी करते हैं कि ताकि लोग उनसे एक्सपेक्ट ना करें, लोग उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखें कि भाई पता चलेगा कि मैं इतना अमीर हूँ या मैं इतनी अमीर हूँ या मेरे पास इतना है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनको कुछ देंगे अपने माल में से। ये बहुत गलत तरीका है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। फहदिस, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको बताओ, लोगों को वो पता चले। ये नहीं कि आप जाके बोस्ट करो, आप जाके प्राउड हो जाओ कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास वो भी है, लेकिन आप ये करें कि जो आपके पास है वो नजर आना चाहिए। अच्छे कपड़े पहने जो अल्लाह ताला ने दिए, जो दिए वो दिए। अब ये भी नहीं है कि एक्स्ट्रा वेगेंट और बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करके आप कपड़े में
جو اچھے کپڑے پہنے اچھے کپڑے پہنے سب کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے پریپیئر کیا, ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ڈس بلیورس. للکافرین کا لفظ یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کافرین کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں, جو ڈس بلیو کرتے ہیں, کفار. اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا جس طرح جو ناشکرے ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے, اور گریٹفل ہونے کے بدلے, شکر ادا کرنے کے بدلے ہم ناشکری کر رہے ہیں. ہم ناشکری کر رہے ہیں کہ بھئی خیر کپڑے ہیں وہ الماری میں سجے رہے ہیں, لیکن میں لوگوں کے سامنے صرف میں شادیوں میں پہنوں گی, لیکن باقی جگہوں پہ نہیں پہنوں گی, کئی لوگ مجھ سے پیسے نہ مانگ لیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے, ایک پنشمنٹ, ایک عذاب ہے. کون سی؟ ہیوملیٹنگ, رسوائی والی, ڈسگریس والی. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں, کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اسلامک وے آف لائف میں ہیں. اور یہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ہماری تمام جو بیہیویئرس ہیں اس میں, تمام جو فیلنگس ہیں, ہماری جو ریلیشن شپس ہیں, سب اسی سے ڈیرائیو ہونی چاہیے. جو اسلامک مورلز ہیں, جو اسلامک ایتھکس ہیں, جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو اسلامک سسٹم ہے, جو اسلامک احکامات ہیں, اس سے ہماری تمام جو ہیں سب اس سے ارائز ہونا چاہیے, سمجھ لیں, اس سے ڈیرائیو ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ الون کو جب ہم صرف توحید پہ چلتے ہیں اور اللہ الون کو ورشپ کرتے ہیں, تو ہماری یہ ویلیوز اور جو پرنسپل, جو اصول ہیں, ہمارے جو بنیادی اصول ہیں, ہم سب اسی میں سے نکالیں گے. اور اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 یہی ہے کائنڈنس ٹو پیپل. کائنڈنس ٹو پیپل کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, لوگوں کے اوپر رحم کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور کس لیے کریں؟ دکھانے کے لیے نہ کریں. only seeking the pleasure of Allah. یہ ہمیں سب میں سے یہ سیکھ رہے ہیں. اور کیوں؟ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے گا. تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں, اللہ سے ایکسپیکٹ کریں, لوگوں سے نہیں. اللہ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں یہ نیک کام میں ایک بات بتانا چاہیے تھوڑا سا ٹینشن پہ. میری بھانجا ہے, تو اس کی بچی کو اس نے کہا کہ دیکھو آنٹی یو فیلنگ گڈ, تم نے کسی کو گفٹ دیا. تو کہتی یا آئی گیو اٹ گفٹ. چھوٹی سی بچی ہے لیکن وہ کہتی میں نے گفٹ دیا, لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا, یہ تو شو آف ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں, تم نے کس کے لیے دیا؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. تو اس کو یہ اتنی نہیں سمجھتی چھوٹی, تو کہتی ہے بٹ وی شوڈنٹ ڈو تھنگس ٹو پلیز اینی بڈی. پھر اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ اٹس ناٹ پلیزنگ اینی بڈی, اٹس پلیزنگ اللہ, کہ تم نے جب کسی کو پلیز کرنے کے لیے کیا, اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. تو ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے, وٹ ایور وی ڈو ٹو پلیز اللہ. وی شوڈ بی ہمبل, وی شوڈ بی جینٹل, ہمارا ایٹیچیوڈ اچھا ہونا چاہیے, اور اس سے ہماری جینوئن بلیف جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو اعتقاد ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا, ہمیں معلوم ہو جائے گا, ہم ریئلائز کر لیں گے کہ ہمارے جو مال ہیں ہم نے خود نہیں, بے شک ہم نے خود محنت کی, ہم نے خود جابس کی, ہم نے خود بزنسز کی, ہم نے یہ کمایا, لیکن کیا اللہ کے حکم کے بغیر کیا رزق ہم خود لے سکتے ہیں؟ ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی. آپ دیکھیں سیریا میں, ٹرکی میں کیا ہوا, ہر جگہ پہ. تو ایک دن میں کہیں بھی کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی بھی کیلیمٹی آ جائے, ایک دن میں گھر ٹوٹ جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم خود اپنا ویلتھ کریٹ نہیں کر سکتے. ہم ویلتھ جو ہے صرف اللہ کی طرف, رزق روزی صرف رزاق صرف اللہ ہے. اللہ سے ڈر کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس رزق کو ہمارے لیے رزق حلال بنا, اور حلال چیزوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے, اور ہماری رزق میں اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. تو یہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کی یوم آخر پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں, وہ بوسٹفل ہوتے ہیں, وہ کائنڈ بھی نہیں ہوتے ہیں. اٹ از اپوزٹ آف بینگ گریٹفل ٹو اللہ. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کی باؤنٹیز کو, اللہ کے فضل کو جو اللہ نے ہم پہ دیا ہے, نوازا ہے, اس کو چھپانا بھی انگریٹفلنس ہے. ہم گریٹفل ہونا چاہیے. جس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی وہ کر کے پیش کرتا ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ بندہ جو اپنی والدین کے ساتھ کائنڈنس نہیں کرتا ہے, وہ بندہ جو دوسروں کو ہیلپ نہیں کرتا ہے, وہ بندہ جو دوسروں کے سامنے ایک فالس امپریشن ڈال رہا ہے کہ میں تو غریب ہوں, یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی انگریٹفلنس میں, ناشکری میں آ جاتی. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسپیشلی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. پھر یہ 37 تھا. 38 میں پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک اور قسم کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خود بخل کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی بخل پہ کہہ رہے ہیں. دوسرے لوگ ہیں جو اسپینڈ کر رہے ہیں, والذین ينفقون and they spend اموالهم, اپنے مال میں سے, لیکن کس لیے اسپینڈ کر رہے ہیں؟ to be seen, رعاء الناس, تاکہ لوگ دیکھیں. they spend for the sake of people, not for the sake of Allah. بالکل ہی ڈفرینٹ چیز آ گئی. وہ شو آف کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا کائنڈ ہے, کتنا جنرس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ لوگ نہ اللہ پہ ایمان لا رہے ہوتے ہیں, نہ. اب آپ کہیں گے نہیں میں تو مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں, بہت ایکٹیو ہیں, بہت اچھے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ اسپینڈ بھی کرتے ہیں
ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے لیے اسپینڈ کریں. اللہ کو تو معلوم ہے نا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے نا اس دنیا میں, ورنہ اللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی شو آف کے لیے وہ جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی آگے جو مسلمان نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں. آپ دیکھیں کتنی کتنی چیریٹیز ہم سے زیادہ تو یہ لوگ دے رہے ہیں, ہم سے زیادہ یہ لوگ یہاں پر آپ دیکھیں امریکہ میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیریٹیز ہے, پوری پوری لائبریری, پوری اس کو کتوں کے لیے, بلیوں کے لیے, زوز کے لیے, ہر ایک کے لیے اتنا دے رہے ہیں. تو آخر ان کے دل اتنے بڑے ہیں جو دے رہے ہیں نا, لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایمان تو لائے نہیں اللہ پہ صحیح معنوں میں, اور نہ وہ آخرت پہ بلیو کر رہے ہیں. تو ان کا جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے پاس ہے. تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے بغیر یا صحیح ایمان لائے بغیر, یعنی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نہیں ہو, وہ جب اپنی یہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, تو شیطان ان کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ تم نے تو بہت بڑا کام کر لیا, بہت اچھا کر لیا. ان کے جو ایول ڈیڈز ہیں, جو دکھاوا ہے, جو شو آف ہے, وہ بھی ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. جب وہ ایسا کر کے دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے اس شیطان کو اپنا قریبی ساتھی مان لیتے ہیں, کلوز کمپینین مان لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ساء قرینا, وہ بہت برا ایول ان کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمبل رہیں, ہم عاجزی اور انکساری کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں گریٹفل رہنے کی, شکر گزار ہونے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخیلی سے اور کنجوسی سے بھی بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو چھپانے سے بھی بچا کے رکھے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بھی بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کو ہمارا قرین یا ہمارا ساتھی ہونے سے بھی بچا کے رکھے. آیا نمبر 39, وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اب اس کا یہ دیکھیں ریپ اپ ہو رہا ہے. وَمَاذَا, ماذا کا مطلب ہے and what is upon them. ماذا same as ما, ماذا and what is علیہم upon them. اور ان پہ کیا ہے, ان کو کیا مصیبت ہے, ان کو کیا آفت ہے, کیا ہو جائے گا علیہم ان لوگوں کو. لو کا مطلب ہے اگر, یہ اگر حرف شرط آ گیا پھر کہ حرف شرط کہ اگر وہ آمنو باللہ, اگر وہ ایمان لائے اللہ پہ, والیوم الآخر, والیوم الآخر, اور اللہ اور یوم آخرت پر. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, and what is upon them, ما وماذا علیہم, and what is upon them لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, if شرط ہے if they believed in Allah and the last day. اور کیا ہے ان پر, کیا آفت آ جاتی ہے ان پہ, کیا مصیبت ہو جائے گی ان پہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. بہت کلیئر ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اگر ایمان لاتے ہیں وَأَنفَقُوا and they spend مِمَّا from what یا of what رَزَقَهُمُ اللَّهُ has provided them Allah وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, and Allah is بِهِمْ of them کیا ہے, about them علیمہ, all knowing. And دوبارہ repeat کرتی ہوں, انفقوا مما رزقهم اللہ, and they spend from what Allah has provided them, what provided them Allah, وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, and Allah is about them all knowing. اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے. رزقهم اللہ وانفقوا, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے, اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا. انفق ينفق انفاق, شاید ابھی کیا تھا ہم نے. رزقهم یہ رزق سے ہے, رزق يرزق رزق. تو اس کی تفسیر یہ ہے ماذا, ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کوئی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں, یعنی ان کے اوپر کیا ہے, ان کو کیا مصیبت ہے, کیا برڈن ہے ان کو. what harm will it cause to them if they believed in Allah, if اگر وہ اللہ اور اللہ لاسٹ ڈے پہ بلیو کریں, اور ساتھ ساتھ کیا کریں, they spend from what Allah has provided, انفقوا مما رزقهم اللہ, کہ اگر وہ spend کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح, اللہ تعالیٰ کو پورا نالج ہے. اللہ is all knowing. علیمہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ all knowing of their ایمان, of their actions, of their intentions. اللہ کو سب معلوم ہے, ان کے قول فعل, ان کے جو intentions ہیں, جو ارادے ہیں, جو نیت ہیں, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ spend کر رہے ہیں دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے. آیا نمبر 40, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. ان اللہ انڈیڈ اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم وہ نہیں ظلم کرتا ہے. ظلم یظلم ظلمن, ظلم کرنا, کسی کے ساتھ انجسٹس کرنا, کسی کے اوپر ظلم کرنا. ان اللہ انڈیڈ اللہ, لا یظلم اللہ ڈز ناٹ رانگ, اللہ ڈز ناٹ ڈو انجسٹس, مثقال ذرہ,
मिसकाला, मिसकाल का के जो रूट लेटर्स हैं सा काफ लाम, मिसकाला, मिसकाल का मतलब है सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है मसाकील, मसाकील प्लूरल है। इसका मतलब है किसी चीज को बराबर करना, हम वजन करना, जैसे बैलेंस होता है उस पे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिसने जर्रतिन, जर्रतिन क्या होता है, सबसे स्मॉल चीज, अगर हमें कोई चीज आती है, पता है जर्रा कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं जर्रा, जर्रा एक जर्रा बराबर भी कोई चीज। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, इंडीड अल्लाह डज नॉट डू इनजस्टिस, डज नॉट रॉन्ग इवन द वेट ऑफ एन एटम। जर्रा को एटम यूजुअली कहते हैं, कोई छोटा सा भी, सबसे छोटी चीज हम कहते हैं ना, कोई एटम है या एटम के भी छोटी कोई चीज है तो उसको कह देते हैं। बेशक अल्लाह नहीं वो जुल्म करता है जर्रे के बराबर भी, बेशक अल्लाह इन्नल्लाह ला यज़लिमु, नहीं वो जुल्म करता है, मिस्काल ज़र्रा यानी एक बराबर एक जर्रे के भी, एक जर्रे के बराबर भी। व इन तकु हसनतुन फयुद्वाइफहा, व इन तकु, और अगर, इफ इन आ गया ना, इफ आ गया, हरफ शर्त आ गया, तकु यानी कि देयर इज, इन तकु अगर आप कुछ भी करेंगे, यानी आप कुछ भी अच्छा करेंगे, हसना यानी कोई भी नेकी, कोई भी अच्छा करेंगे, युद्वाइफहा अल्लाह ताला उसको डबल कर देगा। दाद आइन फा आप पढ़ चुके हैं कई बार, दुआफा युद्वाइफु मुद्वाअफतुन, दुआफा युद्वाइफु मुद्वाअफतुन, मुद्वाअफतुन यानी फॉर्म कौन सा है, 3 है, फाअला वाला, दुआफा फाअला। तो इन तकु अगर आप कोई भी गुड करेंगे, हसना कोई भी नेकी करेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं युद्वाअफ यानी अल्लाह ताला उसको डबल कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। व युअति मिन लदुन्हु अजरन अजीमा, युअति का क्या है, आता युअति ईताउन, फॉर्म 4 यानी देगा अल्लाह ताला, आता युअति ईताउन। एंड इफ देयर इज एनी गुड he doubles it, yudha'ifha, he doubles it, wa yu'ti min ladunhu, and he gives from ladunhu, from himself, ajran azima, a reward, ajran yani a reward, azima great, big reward, magnificent reward. So if there is any good, he doubles it and he gives it from himself, a reward great. अगर हो कोई नेकी, हसना, यहाँ पर नेकी है कि कोई भी हसना कोई भी करे, कोई भी काइंडनेस कर दे, तो वो दुगना कर देता है उसको, और वो देता है अपने पास से अजर बहुत बड़ा या बहुत अजीम। उर्दू में तो हम अजीमा, अजीम कहते हैं, तो ये अजीम, ग्रेट, मैग्निफिसेंट, अलॉट, ठीक है ना। अब इसकी तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी पर भी एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें अश्योरेंस दे रहे हैं, हमें ये पक्का पक्का एक वादा दे रहे हैं बिलीवर्स को, आपको और मुझे, कि वो हमारे साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने बेरहमी को, जुल्म को अपने ऊपर हराम किया हुआ है। तो अल्लाह ताला उस दिन क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, मीज़ान होगा। हम सब मीज़ान के मुतालिक जानते हैं कि मीज़ान होगा आखिरत में, और ये भी मेरे जो आई थिंक तज़कियतुन नफ्स का था या अकीदा का कोई कोर्स था, उसके अंदर ही हमने मीज़ान को भी काफ़ी डिस्कस किया था। तो अल्लाह ताला स्केल रखेंगे, मीज़ान रखेंगे, जैसे हम तराजू एक रखेंगे, और उस तराजू, ऐसा तराजू नहीं है जैसे हम डाल रहे हैं कि इधर से वेट्स डाल रहे हैं और इधर से हम सेब डाल रहे हैं, अनार डाल रहे हैं, पाकिस्तान में जैसे करते हैं, लेकिन ये वो तराजू है जो अल्लाह ताला के एक तराजू है जिसके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बस अल्लाह ने बताया कि मीज़ान होगा, अल्लाह ताला उस पर तोलेंगे। किस चीज़ को तोलेंगे, हमारे तमाम अमाल को, हमारे डीड्स जो हैं, बैड डीड्स, गुड डीड्स, एक तरफ गुड डीड्स, एक तरफ बैड डीड्स होंगे, उनको वे किया जाएगा, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हर डीड का हमें अजर मिलेगा या सजा मिलेगी, और अल्लाह ताला इसके अलावा खुद जो अच्छे डीड्स हैं उसको डबल भी कर देंगे, और फिर एक और अपना भी रिवॉर्ड देंगे एडिशनल, यानी अपने डीड्स का भी रिवॉर्ड मिलेगा प्लस एडिशनली एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। इससे भी मुझे याद आता है जो सूरह ज़लज़ला में है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मीनिंग है कि ये कि एटम बराबर भी अगर कोई वेट है किसी चीज का, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, चाहे वो इवल है चाहे शर है चाहे वो खैर है, उसका हमें अनरिकॉर्डेड नहीं होगा। वो हमारे जो फरिश्ते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम देख लेंगे वहां पर यराहू है ना, यस में यराहू, हम कोई भी एक जरा से भी जर्रा बराबर देखें हम उसको देख लेंगे। तो इससे फिर मुझे एंड है कि इसको मैं इसका एंड करूं इस आयत को विद द हदीस कुदसी, जिसमें इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तरफ से क्या कहा, यानी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होता है विच इज एट्रीब्यूटेड टू, उसकी जो स्टार्ट है वो अल्लाह ताला से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंडीड अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने लिख दिया है हमारे गुड डीड्स और हमारे बैड डीड्स, और फिर उसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जो ब्यूटीफुल हदीस के जो इरादा करता है,
نیت کرتا ہے, انٹینڈ کرتا ہے کہ میں ایک اچھا عمل کروں گا, گڈ ڈیڈ کروں گا, لیکن وہ نہیں کر سکا. جب وہ نہیں کیا اس نے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے لیے اس نیت کی وجہ سے, اس ارادے کی وجہ سے کیا لکھا ہے, ایک کمپلیٹ گڈ ڈیڈ, ایک کمپلیٹ گڈ ڈیڈ جو اس نے کر لیا, حالانکہ کیا نہیں, نیت کی تھی. اور اگر وہ کرتا ہے کہ نیت بھی کرتا ہے اور پھر گڈ ڈیڈ کر بھی لیتا ہے, پہلے تو وہ رک گیا نا کرنے سے, سیکنڈ میں کیا ہے کہ وہ کر لیتا ہے اس گڈ ڈیڈ کو, اس نے انٹینشن بھی کیا اور ایکشن بھی کیا, تو اللہ تعالیٰ کیسے لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس 10 گڈ ڈیڈس, عشرہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عشرہ امثالی, تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گڈ ڈیڈ سے لکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ, ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اٹ کین بی ملٹیپلائڈ اپ ٹو 700 ٹائمس. گرین کی مثال دی تھی اللہ نے کہ ایچ سنبل میں فی اس میں کتنے ہیں 700 ٹائمس اس کو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور پھر اسی میں حدیث میں اینڈ اپ ٹو مینی ٹائمس ملٹیپلائڈ, صرف 700 نہیں, یہ 7 ملین بھی بن سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے کہ ہم ایک اچھا کام کر لیں, ایک نیک کام کر لیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے مہربان ہے کہ وہ ہمارے لیے, اس کے لیے اپنی طرف سے بھی اجر دیں گے. اور کتنا اجر دیں گے, صرف 1 2 3 نہیں, اس کے بدلے پہلے تو یہ کہ وہ ہر نیکی کا جو ہم کر گزریں گے 10 ٹائمس 700 ٹائمس یا ملٹیپلائڈ بائی ملین بلین ٹریلین جو بھی ہے. حدیث ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اور اگر وہ انٹینٹ کرتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے, وہ نیت کرتا ہے ایک شر کا, ایک ایول ڈیڈ کا, لیکن وہ نہیں کرتا ہے, وہ شر کا اس نے نیت کی لیکن اس نے نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بھی لکھ دیتا ہے ایک کمپلیٹ گڈ ڈیڈ. اس نے نیت جو کی کہ اس نے نہیں کیا نا, وہ کوئی بات نہیں, لیکن اگر وہ انٹینٹ کرتا ہے اور پھر وہ پرفارم بھی کر لیتا ہے اس ایول ڈیڈ کو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا لکھتے ہیں, 1 ایول ڈیڈ, ایک. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ جو ترازو ہوگا اس میں گڈ ڈیڈز کتنے ہوں گے اور ایول ڈیڈز, اور اگر ہماری ایول ڈیڈز اس میں بھی بڑھ گئے, اس میں بھی اگر بڑھ گئے, سمجھ لیں تو ہم کتنے بد نصیب ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, متفقن علیہ ہے. جب متفقن علیہ ہوتی ہے, اگریڈ بائی بہت, اس کا مطلب اس سے ہائی لیول کی کوئی حدیث ہی نہیں ہو سکتی. پڑھیں اس کو, گھر میں پڑھیں, عربک میں بھی پڑھیں, خود ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں, اردو میں بھی, انگلش میں بھی. اب آپ کو اتنی ٹرانسلیشن تو آتی ہے نا, اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کو وہ کتاب مل جائیں جس میں کہ اگر وہ بخاری اور مسلم کی جو اوریجنل بکس ہیں جس میں ٹرانسلیشنز بھی دی ہوئی ہیں, تفسیر بھی, تو آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم اینڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی ہمبل بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کائنڈ ہے, جنرس ہے, جن کے دل بڑے ہیں, جو کنجوس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کنجوسی سے, بخیلی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سے سارے کام جو کراتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کرا لے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں, جس سے اللہ راضی ہو جائے. میں کہتی ہوں اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو راضی ہے, ہمیں اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہے. یا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ناشکری سے بھی بچا لے, ہم اللہ تعالیٰ پرائڈ سے بچا لے, ہمیں ایروگنس سے بچا لے, تکبر سے بچا لے, بوسفل فخر سے, فخر کرنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچا لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. پلیز سوال ہے تو پلیز ابھی پوچھ لیں. The floor is open, question answer کے لیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جمبن کی جو ہے وہ جمع ہے, جبکہ دونوں کا معنی بہت مختلف آیا ہے کہ نیبر جو ہیں وہ جو مطلب ڈسٹینس کے اوپر اس کا ذی قربا کے اپوزٹ آیا, اور جبکہ صاحب بالجنبی, تو کیا یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا مترادفات اور مرادفات کی جو کتابیں آپ کے پاس تو ہے شاید نورین, کے جس میں ایک ورڈ کے کتنے سارے میننگز ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب میں ڈھونڈ کے نا ذرا ڈکشنری میں ڈھونڈ کے پھر میں آپ کو دوں گی. آپ کے پاس اگر وہ بک ہے مرادفات یا مترادفات ہے اس میں آپ دیکھ لیں, ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈ کے اس کا جواب دوں گی. آپ کو پتہ ہے نا, اور جین نون با سے جنوب بھی آتا ہے جو کہ مطلب کہ سیکشل امپیورٹی میں ہے. تو بہت سارے ورڈز ہیں جس کے میں جاؤں گی ڈیٹیل میں, ذرا کچھ اس وقت میں جا نہیں سکی ڈیٹیل میں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی تھوڑی ریسرچ کر کے بتاؤں گی. I don't want to give an answer without doing research. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں. مجھے معلوم نہیں ہے, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ دونوں بالکل اپوزٹ معنی میں آ رہے ہیں نا. یہاں پہ ایک تو بالکل قریب کا بات ہو گئی جو صاحب ہے, دوسرا جب جار کی بات ہوئی تو وہ ہم نے اس کے اپوزٹ لیا جار ذی قربا کے. آپ کو پتہ ہے نا سلیم کا کیا مطلب ہے؟ سلیم کا کیا مطلب ہے؟ سلیم کا مطلب ہے ان پیس, ٹھیک ہے نا. سلیم جو کہ سلم میں, جو کہ پیس میں ہے, سلام. اور پھر سلیم کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس کو کسی سنیک نے کاٹا ہو اور وہ پریشانی میں. تو مطلب اس قسم کے الفاظ ہیں جو کہ میرا بڑا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ جو ہے یہ کتاب میرے پاس ہو اور میں پوری طرح پڑھوں, اس کو سمجھوں.
ایک دفعہ جب ہم شیخ یاسر فضا کا یہاں ہوا کرتے تھے تو مشن ویو پہ کلاس اٹینڈ کرتے تھے تو وہ یہ بڑی کلیئرلی بتاتے تھے نا یہ چیزیں, انہوں نے پورا کورس شاید کیا تھا. آئی مس دیٹ. میں نے تو ان سے کہا ہے کہ شیخ فقی سے بھی اس دن بھی کہا کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ایک دن. آپ نے بھی کہا ہے اور آپ کے ہسبینڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹینیسی آئیں گے اور آ کے ہم یہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا دوسرا جو ہے آیت نمبر 37 اور 38 میں جو ہے جو کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یبخلون و یامرون الناس بالبخل, اور پھر والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور دونوں کے اینڈ میں کیونکہ اینڈنگ جو فریز ہوتا ہے اس کا تعلق جو آیت کے سینٹینس سے اس سے اس سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں کے اینڈ میں للکافرین عذاب مہین, یعنی اللہ نے ان کو کافروں کے ساتھ, اور پھر اگلی آیت میں یؤمنون باللہ وبالیوم الاخر کہ وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس سے یہ معنی پھر ہم لے سکتے ہیں کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اور جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتا وہ تو مسلمان ہی نہیں, اور پھر کافروں کا بھی اللہ سبحانہ میں تعالیٰ آپ کو نے یہ سمجھایا تھا ابھی بھی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں دو مطلب نکلتے ہیں. جب للکافرین بھی کہتے ہیں تو اس میں کفار بھی آ جاتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں, جو بالکل ایمان نہیں لاتے وہ بھی کافر ہیں, اور وہ مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو کہ کر رہے ہیں یہ کام. نماز میں نے بتایا نا, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, فنا بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ جب دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. دونوں چیزیں آ جاتے ہیں. اس میں ناشکری بھی آ گئے, انگریٹفل لوگ بھی آ گئے, اور اس میں کفار بھی آ گئے. دونوں چیزیں آ گئی. یہ چیز ان کو یعنی نلیفائی نہیں کر دیتی ان کے ایمان کو, کہ مطلب آپ یعنی کہ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, کہ وہ تو ان کا آخرت اور اللہ پہ جب ایمان ہی نہیں تو ہاؤ وی کین کنسیڈر them as a Muslim. ہاں تو دیکھیں نا, وہ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں, وہ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں, وہ باقی چیزیں کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا ایمان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. دے آر ناٹ گڈ مسلمس, ان کا ایمان متزلزل ہے. مطلب اس طرح سے ہے کہ دے آر اسٹل پروبیبلی, اللہ نوز دے آر, اور اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ میں سب کو جانتا ہوں, سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں, لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی نہیں ہے, اللہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر تو وہ پیور کفار ہو گئے نا. دے گو آؤٹ آف the pale of اسلام. لیکن اگر وہ یہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں بھی تو اللہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ارأیت الذی یکذب بالدین, یعنی وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں, دین کو جھٹلا رہے ہیں. تو اس میں پھر ہم کافر ہونے کا ہم نہیں کہہ سکتے, یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم وہ نہیں, وہ تکفیر جس کو کہتے ہیں, تکفیر ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ knows what is inside their hearts, اللہ knows what is their intention. لیکن ان کے جو اعمال ہیں, جو ان کے اندر کی, اگر وہ ان کی یہ نیت ہے, this is equivalent to being ungrateful or to being a kafir. تو ہم یعنی پھر دوسری طرح اس کو یہ لے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان متصف نہیں ہو سکتا انصاف کے ساتھ کسی بھی طرح اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو, کیونکہ یہ چیز پھر اس کو لا یؤمنون باللہ اور ولا یؤمنون بالآخر میں لے جاتی ہے. اور یہ تو ویسے میں اس لحاظ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ بڑی کامن چیز ہے کہ شادی پہ لیا تو وہاں پہ بھی دکھا کے کس نے کتنے پیسے دیے, کم دیے تو مصیبت ہے, اور پھر باقاعدہ جتایا جائے. یہ اتنی کامن چیز ہے, تو یہ سب اس ریا میں آ جاتی ہے. تو سبحان اللہ, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں غیر مسلمانوں کی فہرست میں کھڑا بالکل بالکل. اسی لیے تو میں ہر وقت کہتی ہوں نا کہ پہلے بھی جب سورہ بقرہ میں بھی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اینڈ میں یؤمنون سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ میں کرتے ہیں کافرین. تو اس میں جب اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہوتے ہیں, we have to read, اسی لیے تفکر سے, تدبر سے اس پوری آیت کو پڑھنی ہوتی ہے. سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤمنون یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر آگے جا کے اس آیت کی نہیں کری, دوسرے کی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے, مجھے حافظ تو ہوں نہیں, مجھے یاد نہیں ہوتی ہیں, لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اینڈ میں جا کے کفار کا آ جاتا ہے. سو ہم اپنے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں. بس اللہ ہم کو بچائے. اس لیے تو دعا کرنا بھی ضروری ہے, اور اس پہ تدبر کرنا بھی ضروری ہے, اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کر لیں پلیز, ابھی ہے ٹائم 5 منٹس کے اندر. No questions? Assalamu alaikum, Sister Nasreen. جی So, فرت. is it safe to say what Noreen was talking about, that if you have these traits, then they're the traits of disbelief? Yes, trait کہہ سکتے ہیں, characteristic کہہ سکتے ہیں. Yeah, traits. Then But you cannot do takfir کہ یہ آدمی یہ کرتا ہے, یہ کافر ہے, وہ نہیں کر سکتے.
And then Allah Ta'ala just says Allah has prepared a humiliating punishment. for that. Exactly. So you can tell others if you want to, you're telling your children, you're telling your family, okay, look, these are the traits which can make you ungrateful and which can make you a disbeliever. Yeah. But use both words. कुफर का मतलब है छुपाना, कवर करना, ठीक है ना? तो आप Yeah. ट्रूथ को भी कवर कर रहे हैं और आप अपनी जो आपकी वेल्थ है उसको भी आप छुपा के बता रहे हैं, अपनी स्टेटस को भी छुपा रहे हैं. Yeah, that's true. और आप जो दे रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए दे रहे हैं कि वो अल्लाह की राह में नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हैं. Because obviously, because it doesn't come in submission to Allah. Yeah, it's not. Yeah, so it's very clear. ये जितने भी पैगामात हैं कोई नई चीज नहीं है, ये आयत तो ऐसी है जो पूरे कुरान में भरी हुई है. लेकिन फिर भी जब हम वर्ड फॉर वर्ड करते हैं और तफसीर करते हैं तो वी हैव टू टच इट, राइट? तो जब मैं कहती हूँ मैं शॉर्ट कर लूँ फिर सब कहते हैं शॉर्ट नहीं करो. अभी बहुत शॉर्ट किया है मैंने इसको. आज देखें हमने इतनी सारी आयतें कर ली माशाल्लाह, 36 से लेकर 40 तक कर ली, और पिछले 2 दफा हमने एक आयत की थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. जी, और कोई सवाल नहीं है तो we'll end here. मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो आई हैव टू गेट देयर. दुआ करें सब खैरियत रहे. चले फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह खैर. वय्याकुम वय्याकुम वय्याकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हिना. जज़ाकल्लाह खैर. वय्याकुम वय्याकुम. वालेकुम अस्सलाम. सबको आप सबका शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. बंद कर रही हूँ. ओके. Jazakallah.